سورۃ ہود آیت نمبر 84. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس آیت سے ہم شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک نبی تھے اور ان کی قوم کا نام کیا ہے؟ مدین. اہل مدین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ حسن خطابت یعنی خطاب کرنے میں انہیں کمال حاصل تھا. حسن خوبصورتی یعنی اچھا خطاب کر لیتے. خطاب کسے کہتے ہیں؟ تقریر کو. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، خطاب ہی ہو گیا نا. تو خطاب کہتے ہیں تقریر کو، یعنی خطابت میں، لکھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، دینے میں بھی حسن خطابت یعنی اچھا لکھنے والے، اچھا بولنے والے تھے. اس وجہ سے انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے خطیب. تمام جیسے ہمارے نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام انبیاء کا سردار، امامت کروانے والا. تو یہ تمام انبیاء کے کیا تھے؟ خطیب تھے. خطیب الانبیاء ان کا لقب تھا. انہوں نے پہلے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت دی. دیکھیں سب سے مین چیز یہی ہے کہ جو بھی قوم ان کی طرف آ رہا ہے نبی، تو وہ اسی چیز کی عبادت دے رہا ہے، اسی چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس کام کو دیکھ لیں، جس کام کو کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، تو وہ کام کتنا امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ کام اللہ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ ظالم ہے، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہاں اللہ نے ان کو بھی بھیجا، تو انہوں نے بھی سب سے پہلی بات اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی، اللہ کی طرف دعوت دی تھی. کیوں دی تھی؟ کیونکہ یہ بھی کفر کیا کرتی تھی، شرک کیا کرتی تھی. تو ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد دوسرا ان میں کون سا کام تھا؟ ناپ تول میں کمی سے انہیں منع کر دیا گیا. کیسے کرتے تھے؟ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ بڑا پیمانہ اور بڑا سیر استعمال کرتے تھے. یعنی وہ جو ویٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، جسے بولتے ہیں کلو گرام، 1 کلو کا ہے، 2 کلو کا ہے، تو اسی کو پیمانہ کہا جاتا ہے. وہ جو چیز ہوتی تھی اس کو جب لیتے تھے کسی سے چیز تو بڑا پیمانہ رکھتے تھے، اور جب کسی کو دینی ہوتی تھی تو چھوٹا پیمانہ استعمال کرتے تھے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کپڑوں والی شاپ پہ جائے نا، ایک ہوتا ہے گز اور ایک ہوتا ہے میٹر. تو وہ ہمیں گز کے حساب سے کپڑا دے دیتے ہیں، جبکہ انہیں دینا کس حساب سے چاہیے؟ میٹر کے حساب سے. لیتے وقت وہ میٹر کے حساب سے لیتے ہیں، لے آتے ہیں، ہمیں دیتے وقت وہ گز کے حساب سے دیتے ہیں. گز چھوٹا ہے تھوڑا سا، میٹر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں یہ گز ہے تو میٹر اتنا بڑا. یہی چیز وہ استعمال کرتے تھے. بڑا جب لیتے تھے تو بڑی چیز، بڑا پیمانہ استعمال کرتے تھے، جب دیتے تھے تو لوگوں کو چھوٹا پیمانہ استعمال کرتے تھے. تو اسی طرح سے جب وہ وہاں سے خرید کر آتے ہیں تو میٹر کے حساب سے خرید آتے ہیں، اور جب ہمیں دیتے ہیں تو گز کے حساب سے دے دیتے ہیں. تو یہ غلطی کرتے تھے، اور اسی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ تم دونوں معاملے میں ایک جیسا معاملہ کرو. جیسا انسان ظاہری بات ہے خرید کر آتا ہے اسی انداز سے اس کو دے گا تو وہ تو تجارت ٹھیک ہوگی. اگر وہ لیتے وقت تو بڑا پیمانہ استعمال کرے، دیتے وقت چھوٹا پیمانہ استعمال کرے، تو اسے حلال تجارت نہیں کہا جائے گا. اسے کیا کہا جائے گا؟ سود بھی کہہ سکتے ہیں، حرام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ منافع پہ جو رقم خرید رہا ہے وہ زیادہ کر رہا ہے. اگر وہ اپنے طور پر 2 روپے کی بھی چیز لے آتا ہے، 4 کی بکتی ہے، اسے سود نہیں کہا جائے گا. اگر وہ اس چیز کو تھوڑی دے کر زیادہ پیسے کماتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے تمہیں اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس کا معاملے میں اپنے لیے بہتری لانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تمہارے اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تم سے وہ نعمتیں جو تمہیں دے رکھی ہیں وہ بھی چھین لے، اور کوئی مہلک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے. کون سا مہلک عذاب لے لے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی کہتے ہیں
خوراک کا ختم ہو جانا، گندم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بھی کیا ہے اب گندم ختم ہے، آٹا نہیں ملے گا، آٹا شارٹ ہو گیا ہے، چینی شارٹ ہو گئی ہے، اب یہ چیز نہیں ملے گی، اب وہ نہیں ملے گی، کچھ ٹائم کا ایسا ہوتا ہے کہ پیاز بھی نہیں ملے گا آپ کو، تو یہ کیا ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، قحط سالی۔ اور بعض موقع پر تو ہمیں زیادہ قیمت دے کر پھر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ چیزیں اتنی نایاب ہو جاتی ہیں کہ منگوانے پر بھی نہیں ملتی۔ 6-7 پہلی قوموں پر قحط سالی ہوتی تھی، 6 سال گزر جاتے، 7 سال گزر جاتے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ حضرت یوسف کا قصہ پڑھے تو اس قصے میں بھی یہی آتا ہے کہ قحط سالی میں 7 سال ان کے پاس اناج کی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غلہ اگایا۔ اگلے 7 سال میں قحط سالی آئی کہ ایک غلہ بھی، وہ فصلیں تو بوتے تھے لیکن کاشت کرنے تیواری آتی تو کوئی بھی کاشت نہیں ہو سکتی تھی، فصلیں ہوتی ہی نہیں تھی، تو اسے کہا جاتا ہے قحط سالی۔ تو یہ کس وجہ سے آتی ہے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قحط سالی آتی ہے۔ سخت محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے عوض جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے وہ کم ملتا ہے، یعنی محنت کرتے ہیں اتنی زیادہ اور جب پیسے گنتے ہیں تو تھوڑے سے ہیں، تو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں جو کہ ظالم ہوتے ہیں۔ تو یہاں 3 عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قحط سالی آتی ہے، قحط سالی کے بعد سخت محنت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور مشقت کے ساتھ ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس عذاب سے اپنی قوم کو وہ ڈرا رہے تھے کہ اگر تم اس عذاب سے اپنے آپ کو، اس کام سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو یہ عذاب تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ناپ تول کو پورا کرو، یعنی انصاف کے ساتھ پورا ادا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، یعنی اب دوبارہ تاکیدی طور پر دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت کا معاملہ تم نے کیسے رکھنا ہے، انصاف کا۔ انصاف تو یہی ہے نا کہ جیسے خریدتے ہو ویسے ہی بیچو۔ کسی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آتا تھا شہر، دیہاتی شخص تھا، اس کے پاس یہ پیمانے کے لیے میزان نہیں ہوتا تھا، تو وہ یہاں سے چینی لے کر جاتا تھا، کلو کے حساب سے چیزیں لے کر جاتا تھا، اور دیہات میں وہ کیا تھا، اس کا کام مکھن بنانا، لسی بیچنا، وہ مکھن آ کر شہر فروخت کرتا تھا۔ اب وہ جتنا اس کا چینی کا وزن ہوتا تھا اسی وزن کے حساب سے وہ مکھن ڈال کر لے آتا تھا اور شہر میں بیچتا تھا، جس سے چینی خریدتا تھا اس کو بھی بیچتا تھا۔ ایک دفعہ چینی دینے والے نے مکھن کو ماپا تو مکھن کم تھا، کہا اگلی بار جب یہ آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ تمہارا ماپ تول ٹھیک نہیں ہے، تمہارا مکھن 1 کلو کا وزن نہیں رکھتا تھا۔ تو جب وہ آیا اس سے بات کی، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی میزان نہیں ہے، تمہارے پاس تو ہے، میں تم سے ہی چینی خرید کر جاتا ہوں تو اسی حساب سے میں مکھن کو لے کر آتا ہوں۔ یعنی لیتے وقت اس کا ذہن آیا کہ کلو نہیں ہے، دیتے وقت اس نے کیا کیا، کلو دیا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو تم دیتے ہو میں تو اسی حساب سے دیتا ہوں۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں ہی کم دیتا ہوں۔ تو لینا اور دینا دونوں معاملے میں کیا کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ انصاف یہی ہے کہ جیسا تم خریدنا چاہتے ہو ویسے تم دوسروں کو بھی دو۔ خریدتے وقت ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ اوپر سے اضافی بھی ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے۔ دیتے وقت ہم کیا کہتے ہیں، کنجوسی کرتے ہوئے، اور اس کو اتنا کس کر رکھتے ہیں کہ برابر دیکھو برابر ہو گیا، بس اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے کہ تم ماپ تول میں کیا کرو، انصاف کے ساتھ پورا ماپ تول کیا کرو، اور لوگوں کو جب چیزیں دو ان کی حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کرو، یعنی صرف ماپ تول میں ہی کمی نہیں کرنی بلکہ تمام قسم کے حقوق میں کمی نہیں کرنی، چاہے وہ ماپ تول ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ کسی کا کوئی حق تم نے نہیں غصب کرنا، ہر ایک کا حقوق اس کو پورے ادا کرنے ہیں۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد سے مراد ہر وہ کام آتا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، یعنی فساد کسے کہتے ہیں، ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، جیسے شرک باللہ کا ارتکاب کر لینا، اللہ کی نافرمانی ہے نا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا دینا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی کیا ہے، فساد مچانا ہے، یہ بھی غلط کام ہے، نافرمانی کا ہے۔ بندوں کے حقوق کو پامال کرنا، یعنی والدین کے کیا حقوق ہے، استاد کے کیا حقوق ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہے، ان کے حقوق کو پامال کرنا، یہ بھی کیا ہے، زمین میں فساد مچانا ہے۔
چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ماپ تول میں کمی کرنا، یہ سب کام زمین میں فساد کرنے والے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی دھوکہ دینا ہی نہیں۔ اگر دھوکہ دیا تو ہم امت محمدیہ سے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں سے مراد ہماری امت سے ہی نہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ کا باقی بچے ہوئے سے مراد کیا ہے کہ جب تم لوگوں کو ماپ تول کر چیزیں ادا کرتے ہو اور چیزیں دینے کے بعد تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال آتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس مال سے زیادہ بہتر ہے جو تم کمی کر کے یا چیز کو کم دیتے ہو اور پیسے زیادہ لے لیتے ہو، تو اس مال میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ برکت کس مال میں ہوگی؟ جو اللہ کی طرف سے باقی بچا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے باقی بچا ہوا سمرات کے انصاف کے ساتھ جب تم نے ماپ تول کر دو گے تو اس میں تمہارے لیے برکت زیادہ ہوگی، اگرچہ پیسے کم ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پیسے تو کم ہوں گے لیکن برکت ہوگی۔ اگر تم ماپ تول میں کمی کر کے پیسے زیادہ لے لیتے ہو تو اس مال میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ تم مومن ہو تو تمہیں یہ کام اب نہیں کرنا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے، تو یہ نہیں ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ناپ تول میں پورا کرو، حکم دینا میرا کام ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ تو ہمارے لیے کون سا مال اب بہتر ہے؟ جو تھوڑا ہے وہ پورا انصاف کے ساتھ لیا ہے، وہ مال ہمارے لیے بہتر ہے بنسبت اس مال سے جس مال کو ہم نے کسی کا حق پامال کرتے ہوئے زیادہ لے لیا ہے، تو اس مال میں ہمارے لیے برکت نہیں ہے۔ حدیث میں اس حوالے سے وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا اختیار رکھتے ہیں، کس چیز کا اختیار رکھتے ہیں؟ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، یعنی میں آپ کو چیز دے رہی ہوں، آپ مجھ سے لے رہے ہیں، اس میں ہم آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، میں اتنے کی دوں گی آپ کو، میں اتنے کی لوں گی، وہ اس وقت تک ہم بحث مباحثہ کر کے اس پہ ڈن کر دیتے ہیں، تو تب تک ہم بحث مباحثہ کر سکتے ہیں جب ہم دونوں آپس میں سامنے بیٹھے۔ جب آپ نے ڈن کرنے کے بعد چلی گئی اور پھر کہا کہ نہیں اب تو میں یہ چیز اتنے کی نہیں اتنے کی لوں گی، یہ غلط ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں آپ نے خریدنا ہے یا آپ نے بیچنا ہے، ایک ہی وقت میں آپ نے قیمت ڈیسائیڈ کر دینی ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ وہ معاملہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ سچ بولے اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں، مثال کے طور پر میرے اس پین میں کوئی نقص ہے اور میں اسے سیل کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن میں سیل کرتے ہوئے وہ نقص نہیں بتاتی، تو میں سودے کی حقیقت کو واضح نہیں کر رہی۔ تو اس سودے کی حقیقت کو واضح نہ کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ میں جب آپ کو بتاؤں گی اس میں یہ نقص ہے اور یہ اتنے کا ہے، آپ لوگے؟ میں کہوں گی یہ پین دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یہ اتنے کا، آپ آرام سے لے لو گے۔ نقص بتانے کے بعد آپ اتنی قیمت ادا نہیں کرو گے، اور مجھے پتا ہے کہ نقص کو واضح کرنے کے بعد مجھے اتنی قیمت نہیں ملے گی، سو میں اس کا نقص واضح نہیں کرتی۔ اب میں کیا کر رہی ہوں؟ مال کو ایکسٹرا لے رہی ہوں نا، نقصان ہے لیکن میں واضح نہیں کر رہی۔ اب میں واضح نہ کرنے کی وجہ سے مال کو ایکسٹرا لے رہی ہوں نا، وہ جو میں نے مال ایکسٹرا لیا ہے اس مال میں برکت نہیں ہے۔ اگر میں نے بتا دیا آپ کو یہ مال اس میں اتنا نقص ہے، پھر آپ نے کہا اچھا اس میں یہ نقص بھی ہے، چلے پھر آپ کو میں اتنے پیسے دوں گی، پھر وہ پیسے کم بھی ہو جاتے ہیں، تو میرے لیے اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ یعنی دونوں کو ان کے سودے میں برکت دے دی جائے گی۔ اگر سودے کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے تو دونوں کو اس سودے میں برکت ہوگی، لینے والے کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور دینے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر وہ کوئی عیب وغیرہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اور جھوٹ بولے تو ان کے سودے میں برکت ختم کر دی جائے گی، برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مثال کے طور پر سوٹ خریدنے جاتے ہیں، گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیچ میں کیا ہے؟ گھانیاں ہیں، ٹک ہے، کٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہائے میں تو اتنے کا لے آئی، اگر یہ وہاں سے پتہ چلتا پھر لے بھی جاتی ہوں، اس کو دکھاتی ہوں، وہ کہتا ہے آپ نے لیتے وقت کیوں نہیں دیکھا؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ مال کو آمنے سامنے بیٹھ کر طے کر لینا۔ اگر تو وہ کہہ رکھا ہو اس دکاندار نے کہ آپ کو اس سوٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ دوبارہ میرے پاس لے آئیں، پھر تو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے۔ اگر ہم سوٹ لیتے وقت یہ چیزیں نکالتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بعد میں ان کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ لے رہے تھے آپ کو تب دیکھنا تھا، پھر ہم بحث مباحثہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور جس پہ یہ واضح حقیقت نہیں کی اس کے مال میں اس کو برکت بھی نہیں ملے گی، جو اس کی ذمہ داری تھی نا، اس کو تو پتا تھا کہ اس چیز میں ایسا معاملہ ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ واضح کر دے، اس نے جان بوجھ کے واضح نہیں کیا کیونکہ اس کے پیسوں میں کمی ہوتی تھی، اسے در حقیقت یہ پیسے زیادہ نظر آ رہے ہیں،
لیکن پیسے زیادہ ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا، برکت ہونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، اس کے پاس 10 روپے ہے، آپ اس کے 10 روپے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو زیادہ پیسے ہیں، اس کے 10 روپے میں برکت نہیں ہے، آپ کے 1 روپے میں برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالصتاً صحیح بنیاد پر آپ نے خرید لیا ہوا ہے۔ اس کے 10 روپے میں خالص معاملہ نہیں ہے، وہ اس نے ملاوٹ کے ساتھ 10 روپے حاصل کیے، دیکھنے کو زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن زیادہ کون سے ہیں؟ جو ایک ہے جس میں برکت ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہا انہوں نے اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں؟ یعنی تو جو ہمیں کثرت سے نماز پڑھتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اس لیے کافر نے ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کیا کہا کہ اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ یعنی کون عبادت کرتے تھے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اگر میں آپ کو کوئی دین کی دعوت دیتی ہوں تو آٹومیٹکلی آپ نے بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں حقیقت ایسے ہے نا، جب بھی ہم کسی کو دین کی کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واضح لفظوں میں بتا رہا ہے کہ یہ باپ دادا کی بات کو نہیں ماننا، جو تمہارے پاس دین آ گیا ہے اس دین کو تم نے دیکھنا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام میں مزید کیا خوبی تھی؟ خطیب الانبیاء بھی تھے، خطابت حسن خطابت بھی تھا، اور مزید ان کی خوبی کیا تھی کہ کثرت سے نماز پڑھتے تھے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اسی کو وہ بنیاد بنا کر، یعنی ایک قسم کا تمسخر اڑانا کہ تمہاری نمازیں ہمیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے تم روک رہے ہو، یا اپنے مال کے بڑھاوے کے لیے جو کچھ ہم کرتے آئے ہیں اسے چھوڑ دیں، یعنی ناپ تول میں کمی جو تم کہہ رہے ہو نہ کرو، تو ہم تو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے آئے ہیں، تو تمہارے کہنے سے ہم یہ چھوڑ دیں؟ تم تو خاندان اور قوم میں بہت ہی سمجھ بوجھ والے سمجھے جاتے تھے، پھر یہ بہکی بہکی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یعنی ان کے نزدیک یہ کیا تھی؟ بہکی باتیں۔ کس طرح سے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ ہر ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے میں زیادہ کما لوں، یہی ہے نا۔ کوئی اسے کہے گا بھی اتنا نہ کماؤ، اتنا ہی کافی ہے، اسے وہ کیا کہے گا؟ تم بیوقوف ہو، بہکی بہکی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں سمجھدار سمجھتے تھے، تمہیں سمجھدار سمجھتے تھے، ہم تو تمہیں دانا سمجھتے تھے، لیکن تم یہ بیوقوفوں والی باتیں کیوں کرتے ہو کہ ہم اپنے مال کو بڑھانا چھوڑ دیں اور اپنے باپ دادا کی عبادت کو بھی چھوڑ دیں، ان کی پرستش کرنا بتوں کی چھوڑ دیں، تمہاری نماز اور تمہارے ذکر اللہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ایک قسم کا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اس نے کہا ہے میری قوم کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا ہوا ہے، یعنی علم و نبوت کی نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے اور میری حلال روزی میں بھی اس نے خوب وسعت عطا فرمائی ہے، تو کیا یہ میرے لیے مناسب ہے کہ صرف تمہیں خوش رکھنے کے لیے اللہ کی وحی میں خیانت کروں؟ یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف تمہاری خوشی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ ایک طرف لوگوں کی خوشی ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے مجھے مال نہیں دیا؟ کیا اللہ نے مجھے نبوت نہیں دی؟ میں اس نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ٹھکرا دوں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، تو اللہ کی وحی میں خیانت کروں اور تمہیں کہوں کہ تم مال تول میں کمی کی بجائے جیسا کر رہے ہو ویسا کرتے رہو؟ یہ تو مجھے اللہ نے وحی کی ہے نا، مجھے کہا ہے کہ تم ان کو اس کام سے روکو۔ اب میں اللہ کی بات ماننے کا تو قائل ہوں، اللہ کی بات کو ماننے کا تو پابند ہوں، لیکن تمہیں خوش کرنے کا پابند میں نہیں ہوں، میں تمہیں خوش نہیں کر سکتا۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں، یعنی جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ تمہیں منع کرنے کے بعد میں خود اس کام کو کر رہا ہوں۔ ایک شخص کسی کو نیکی کی دعوت دے اور خود وہ نیکی نہ کرے، خود وہ گناہ کے کام کرے، تو اس کے لیے بھی وعید ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی وعید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی انتریاں آگ میں باہر نکل آئیں گی۔ انتریاں دیکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے بکری کی؟ اپنی نہیں، بکری ذبح ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوں گی، تو ایسے لگتا ہے کھینچتے چلے جاؤ تو لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، لمبی ہوتی بال میں نکلتی ہیں، وہ ضائع کھال کے ساتھ دی جاتی ہے، کھال کے ساتھ، اور اس کو ایسے کرے نا تو ایسے لگتا ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے انتریاں، وہ انسان کی انتریاں۔
ٹھیک ہے نا اندر. تو یہ انتڑیاں ہی ہیں، جب یہ بڑھتی ہیں نا تو ہمارا پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے. ہم جب خوراک زیادہ کھاتے ہیں تو یہ انتڑیاں پھولتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کھینچنے سے بڑی ہوتی ہیں، تو خوراک زیادہ کھانے سے ہی پھولتی ہیں، اور جیسے یہ پھولتی ہیں نا تو ویسے ہی ہمارا پیٹ، ہماری جسامت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں باہر نکال آئیں گی، تو وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا. جس طرح چکی چلانے والا چکی کے گرد گھومتا ہے، یا گدھا، یا آپ نے دیکھا ٹیوب ویل چلاتے تھے، وہ اس کے گرد گھومتا تھا تو کنواں چلتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس کی انتڑیاں گھومیں گی اور وہ بھی گھومے گا. پھر جہنمی اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے فلاں تجھے کیا ہوا، کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟ اب دیکھیں ہے کون سا یہ شخص؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا، نیکی کی باتیں بتانے والا، اور برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے. وہ کہے گا ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم بھی دیتا تھا اور برے کاموں سے منع بھی کرتا تھا، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، خود برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا. اب آپ دیکھ لیں، اب نبی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں جس کام سے تمہیں منع کر رہا ہوں تو کیا میں خود کروں گا اس کو؟ انسان جو نیکی کا کسی کو حکم دے رہا ہے خود اس کام کو کرے تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے وبال عذاب بن جائے گا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. نہیں، یعنی میں تو اصلاح کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا. یعنی اگر کوئی بھی عالم دنیا کے اندر دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کا کام لوگوں کو، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگوں سے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، لوگوں سے کچھ لیتا ہے؟ نہیں لیتا نا، لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتا. انہوں نے بھی کہا کہ میں تو صرف تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ توفیق جتنی بھی کر سکوں میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے. یعنی ان کاموں کی توفیق مجھے کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی مجھے توفیق نہیں دیتا. جیسا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح جب مؤذن کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں کیا کہنے کا حکم دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے طاقت میری اللہ کے سوا. یعنی اللہ اگر مجھے طاقت دے گا تو میں نماز ادا کروں گا، اگر اللہ طاقت نہیں دے گا تو میں نماز ادا نہیں کر سکتا ہوں. یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی دعوت دینے کی طاقت مجھے کون دے رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ یہ توفیق مجھے نہ دیتا تو میں یہ کام نہ کرتا. میری ساری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کی توفیق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہم خود سے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہو تو ہم آگے سے آگے بڑھتے ہیں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی توفیق نہ ہو تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے. تو ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگا کریں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں طاقت دے اور ہم ان نیکی کے کاموں کو کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.